امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں، ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا کوئی بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کا فیصلہ اسرائیل کے دباؤ پر نہیں بلکہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے ہرزہ سرائی کی کہ وینزویلا کی طرح ایران کے حوالے سے مستقبل میں نتائج حیران کن ہوں گے۔ اگر ایران کی قیادت دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو ملک ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ایرانی عوام جبر اور دباؤ کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سرنڈر کرے۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد صرف وعدوں کی پاسداری ہے، اسی اصول کے بغیر کسی بھی مکالمے کا جواز نہیں بنتا۔ امریکہ کے طرز عمل کی وجہ سے ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد پایا جاتا ہے جو اب بھی برقرار ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی عہدیداران کے بیانات اور اقدامات غیر تعمیری اور متضاد رہے۔ باہمی احترام اور عملی اقدامات کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریاں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ امریکی میڈیا نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے جارحانہ پیغامات کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون سیل، میٹرو بس سروس پمپ سٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ دوسرے دور میں مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ امریکی اقدامات سے ثابت ہوا وہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے بولے امریکی موقف متضاد اور ناقابل اعتماد ہے۔ ایران نہ دھمکیوں کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی اپنی پالیسی تبدیل کرے گا، پہلے سے طے شدہ اسٹریٹجک اصولوں کے تحت عمل جاری رکھے گا۔ ایران نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی۔ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ ایران کسی بھی قیمت پر بات چیت کرے۔ ایرانی پارلیمان میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ایران نے حدود واضح کر دی ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا دار و مدار امریکی مذاکراتی ٹیم اور مثبت پیغامات پر ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، وزیر خارجہ ساگدار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور، پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ امن کے قیام کے لیے سفارتی سطح پر ہر ممکن کاوشیں جاری رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کے خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل قریبی رابطے اور مکالمے کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزرائے خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تمام زیر التوا مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مسلسل بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے مذاکرات کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز، مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان ایران امریکہ تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کا داعی ہے۔ محسن نقوی نے امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے بھی ملاقات کی، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، چینی صدر نے ابنا ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، مشرق وسطی کے تنازعات سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیے جائیں۔
ایران کے معاملے میں روس ثالث نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پاسکوف نے کہا خلیج کی صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی ہے، ضروری ہے کہ مذاکرات جاری رہیں اور کسی ممکنہ فوری تصادم سے گریز کیا جائے۔ واضح کیا کہ روس اس وقت براہ راست ثالث کردار ادا نہیں کر رہا، پرامن حل اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملہ اور قبضہ، ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا رد عمل، کہا امریکی کمانڈوز کی کھلی جارحیت کے بعد ایرانی مسلح افواج فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی جہاز کے عملے کے اہل خانہ کے تحفظ کے باعث امریکی افواج کے خلاف کارروائی مؤخر کر دی۔ ایرانی مسلح افواج امریکی دہشت گرد فوج کے خلاف ضروری کارروائی انجام دیں گی۔ چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے، مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ ٹرمپ کے بیانات سے پہلے اربوں کا کھیل، خفیہ ٹریڈنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ میں ایک نیا مالیاتی سکینڈل سر اٹھانے لگا، برطانوی ادارے بی سی کے تہلکہ خیز انکشافات، اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالرز کی شرطیں لگیں۔ جوا کھیلنے والوں کو راتوں رات مالا مال کر دیتی ہیں۔ اندر کی خبر رکھنے والوں نے اعلان سے 18 منٹ پہلے ہی 20 لاکھ ڈالرز کی شرطیں لگا دی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ڈیوس انگل نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، امریکی خام تیل $89 فی بیرل ہو گیا، برطانوی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان، انڈیکس میں 1742 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس ایک حد گنوا بیٹھا، مارکیٹ 1,72,196 پر بند۔ وقت آ گیا ہے کہ یورپی یونین اسرائیل سے معاہدہ ختم کرے، اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کا دو ٹوک مطالبہ، یورپی یونین اور اسرائیل کا ایسوسی ایشن معاہدہ ختم کرنے کی باضابطہ درخواست دینے کا اعلان۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسیز اور فوجی کارروائیاں عالمی اور یورپی یونین کے بنیادی اقدار کے منافی ہیں۔ یہ موقف اسرائیلی عوام کے نہیں بلکہ حکومتی اقدامات کے خلاف ہے۔ متحدہ عرب امارات کا خطے میں جاری کشیدگی کے باعث امریکہ سے مالی تعاون کے لیے رابطہ، امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اگر ایران کے ساتھ جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خدشے کے پیش نظر اماراتی حکام نے ڈالر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا۔ اماراتی مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد نے امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں کی، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی مذاکرات ہوئے۔ لبنان نے مذاکرات کے لیے مندوب نامزد کر دیا، سیمن کریم اسرائیل سے مذاکرات کریں گے۔ اسرائیل کی لبنان سیز فائر کی خلاف ورزیاں، جنوبی لبنان میں کفر خلا پر بمباری کی گئی، جنوبی قصبے جبیل میں گھر تباہ، بختر بند گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حملے میں 4 ٹینکس تباہ ہو گئے۔ نواز شریف کی زیر سربراہی گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز کی شرکت، پارٹی رہنماؤں نے اجلاس کے لیے آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے موزوں امیدواروں کو چنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم فروخت کی حد ختم کر دی، سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ چھوٹے آبادگار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے، فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات، سبزی منڈی کے مین گیٹ پر شہری سے 75 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی، موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے گاڑی میں سوار شہری سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران سے منسلک گروپ کے 27 ارکان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، اسٹیٹ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق گروپ ملک میں تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گروہ ملک کے اندر نوجوانوں کو بھرتی اور رقم جمع کر کے بیرون ملک منتقل کر رہا تھا۔
برطانیہ کی جامعات میں طلبہ کی نگرانی کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ 12 یونیورسٹیوں نے ایک نجی کمپنی کے ذریعے فلسطینی حامی طلبہ اور اساتذہ کی نگرانی کروائی۔ الجزیرہ انگلش اور لبرٹی انویسٹیگیٹس کی مشترکہ تحقیق میں انکشاف۔ جامعات میں آکسفورڈ یونیورسٹی، امپیریل کالج لندن، یونیورسٹی کالج لندن بھی شامل۔ رپورٹ کے مطابق کمپنی کو 2022 سے اب تک 4,40,000 پاؤنڈز ادا کیے گئے۔ شمال مشرقی جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ۔ جاپانی حکومت نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید نوعیت کے تھے۔ ساحلی علاقوں میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور پی ایس ایل میں ناقابل شکست پشاور زلمی سب سے آگے۔ پشاور کے 8 میچز میں 15 پوائنٹس ہو گئے۔ ملتان 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، حیدرآباد کے 6 پوائنٹس۔ پی ایس ایل میچ میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، ملتان اور راولپنڈی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گے۔